وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، اے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ ایسی خوشبو گلوں کے چمن میں کہاں، ایسی خوشبو گلوں کے چمن میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ اے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں۔ ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں۔ ایسا منظر مدینے میں موجود ہے، اے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم نہ جائیں مدینہ کہیں۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم نہ جائیں مدینہ کہیں۔ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور مدینے میں جنت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا۔ بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا۔ محمد مدینے میں موجود ہے، اے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت کر رہے تھے۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل
شہدائے کربلا کے نام سے ہم سب نے سجایا ہے، مجھے امید ہی نہیں یقین ہے کہ اصحاب بدر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بے حساب مغفرت فرمائے گا۔ اب آئیے نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد اختر رضا خان صلی اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، پڑھیے پڑھوں سے اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد وعلى آله سيدنا سنت مبارک وسلم وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا سبحان اللہ تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروار عرش پہ اڑتا ہے فرشتہ تیرا، خسروار عرش پہ اڑتا ہے فرشتہ تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے بدر، شہدائے بدر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپا چور
دامن میں چھپا چور انوکھا تیرا کیا جو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا لاڈلا بیٹا تیرا کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا مقدس کلام ابھی آپ نے سماعت کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا سننا اور پڑھنا قبول فرمائے۔ تمامی حضرات دو گانوں بیٹھ جائیں، مختصر ذکر پاک ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد چند باتیں جنگ بدر کے حوالے سے بتائی جائیں گی اور پھر فاتحہ خوانی اور دعا ہوگی۔ پہلے بیان درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ معزز حاضرین کرام، آج یوم اصحاب بدر ہے، رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے جب میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے لوگوں کے سامنے کلمہ حق بلند فرمایا، کفار مکہ کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو کچھ خوش نصیب لوگ وہ تھے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے اور اسلام کو قبول کیا۔ کچھ بد نصیب وہ لوگ تھے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنا رعب اور اپنے ظلم کا پرچم بلند کرنے کے لیے وہ لوگ جو مسلمان ہوتے ایسے لوگوں پہ بھی ظلم ڈھاتے اور ان کو ڈرانے کی کوشش کرتے، اس مقصد کے تحت کہ یہ لوگ ہمارے اس
سزا سے کانپ جائیں گے اور پھر پلٹ کے ہمارے پرانے دین و مذہب میں واپس آ جائیں گے۔ اس مقصد کے تحت کفار مکہ اہل ایمان پہ ظلم کرتے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جتنا زیادہ ان لوگوں نے دبانے کی کوشش کی، جتنا ان لوگوں نے پریشان کیا، سزائیں دیں، ان اہل ایمان کا حال یہ تھا کہ ان تمام سزاؤں کو، تمام مشکلوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے رہے اور ہر محاذ پر اسلام کے نعرے کو بلند کرتے رہے، اور تمام تکالیف کو برداشت کرنے کے باوجود تاریخ یہ گواہ ہے کہ کوئی ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے پھر کے دوبارہ کفر و شرک کی طرف نہیں لوٹا۔ کفار مکہ کی جب زیادتی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم عطا فرمایا۔ سب سے پہلی ہجرت مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی، اور پھر اس کے بعد دوسری ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف مسلمانوں نے کیا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ایسے بھی لوگ ہجرت کیے ہیں جو اپنا گھر بار، مال و متاع، ساری چیزیں چھوڑ کر صرف اپنے ایمان کی دولت لے کر مدینہ طیبہ کی طرف چلے گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کفار مکہ کو اطمینان سے بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ چلو یہ لوگ ہمارے ملک، ہمارا علاقہ، ہمارا گاؤں، ہمارا شہر چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ان ظالموں نے اسی پہ بس نہیں کیا۔ جب مسلمان مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تو ان کفاروں نے اسی پہ بس نہیں کیا، بلکہ ان ظالموں نے باہمی مشورہ کر کے ایک فنڈ اکٹھا کیا اور اس فنڈ کو تجارت میں لگایا، اور مقصد یہ تھا کہ اس سے جو منافع آئے گا اس سے اسلحے خریدیں گے، فوج تیار کریں گے، اور مسلمان جو مدینہ چلے گئے ہیں وہاں سے بھی ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا خاتمہ ہی کر دیں گے۔ یہ پلاننگ تھی اہل مکہ کی۔ چنانچہ اس پلاننگ کے تحت اہل مکہ نے ایک فنڈ اکٹھا کیا اور پھر مال تجارت کے لیے اسے شام کی طرف روانہ کیا، مال تجارت دے کر کے اس قافلے کو ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ جب یہ تجارتی قافلہ وہاں پہنچا، تجارت کر کے مال و متاع لے کے واپس آ رہا تھا، مدینہ طیبہ میں مسلمان جو رچ بس رہے تھے وہ لوگ چہل قدمی کرتے ہوئے مدینہ شریف کے اطراف و اکناف میں کچھ سیر و تفریح کرتے یا کسی کام سے گھومتے تھے، نکلتے تھے اپنی ضروریات کے تحت۔ وہ قافلہ جو تجارت کر کے واپس آ رہا تھا، اس قافلے کے لوگوں کو یہ لگا کہ مسلمان شاید ہمیں لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اس قافلے نے ایک آدمی کو فوراً تیز رفتار گھوڑے پہ مکہ کے لیے روانہ کر دیا، اور اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی نہایت ہی سخت ترین خبر دینی ہوتی تو وہ گھوڑ سوار گھوڑے پہ کھڑا ہو جاتا اور اپنی قمیص اتار کر کے اور اپنی قمیص ہلا کر کے لوگوں کو فریاد کرتا، تو لوگ سمجھتے کہ بہت اہم خبر لے کر کے آیا ہے۔ چنانچہ وہ شخص جب آیا گھوڑے پہ کھڑا ہو کر کے اپنی قمیص اتار کر کے لوگوں میں جب فریاد کیا، چاروں طرف سے کفار مکہ جمع ہو گئے۔ کیا ہوا، ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ مسلمانوں نے ہمارے اس تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا ہے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے کفار مکہ پہلے سے شرکست تو تھے ہی، شروع سے ان کی پلاننگ بھی یہی تھی کہ اہل ایمان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ موقع اچھا تھا، آنن فانن 1000 سے زائد کی تعداد میں فوج اکٹھا ہو گئی اور فوراً وہ لوگ مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے۔
مدینہ شریف میں جب یہ خبر معلوم ہوئی کہ کفار مکہ بڑی فوج لے کر کے آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دفاع ضروری تھا، بچاؤ ضروری تھا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اسلام کی نصرت و حمایت کے لیے تم بھی آگے بڑھو۔ چنانچہ رمضان شریف کا موقع 313 کی تعداد میں مسلمان بھی اس دفاع کے لیے آگے بڑھے۔ مسلمانوں کی حالات مالی ایسی تھی کہ خورد و نوش کا انتظام نہیں، پہننے کے لیے کپڑے کا اعلیٰ انتظام نہیں، سواری کے لیے گھوڑے کا انتظام نہیں، لڑنے کے لیے ہتھیار تیر و تلوار کا انتظام نہیں۔ بالکل نیا عالم تھا، نیا دور تھا، اور مسلمان ابھی ہجرت کر کے آئے تھے، ابھی سمجھ بھی نہیں پائے تھے کہ اتنا بڑا معاملہ آ گیا سامنے۔ مسلمان پریشان تھے، لیکن وہ آج کے نہیں، اس دور کے مسلمان تھے جنہوں نے حضور کی بات پہ لبیک کہا اور فوراً اپنے گھر سے نکل پڑے۔ جوش جہاد اور جذبہ ایثار اس قدر تھا ان کے دلوں میں کہ 2-4 تلواروں کا ذکر آیا ہے پورے لوگوں میں، بقیہ سب کے سب کھجوروں کی ٹہنی لے کر کے نکل پڑے میدان کی، ہاتھ میں کھجوروں کی ٹہنی لیے ہوئے نکل پڑے۔ مدینہ طیبہ سے آگے جانے کے بعد جب باہر نکلے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نظر اپنے صحابہ اکرام پہ ڈالا تو دیکھا کہ نوعمر بچے بھی آ چکے ہیں، ننھے بچے بھی آ چکے ہیں، ادھیر عمر کے لوگ بھی ہیں، ضعیف العمر بھی ہے، کچھ نوجوان بھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس جذبہ جہاد کو دیکھا تو سرکار مسکرائے اور آپ نے صحابہ اکرام سے یہ مشورہ کیا کہ میدان جنگ میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے، لہٰذا ایک ماپ متعین کر دی گئی، ایک ماپ متعین کر دی گئی کہ جو اس کے برابر ہوگا وہ اس میں جا سکتا ہے، جنگ میں میدان بدر کے لیے وہ جائے گا، بقیہ جو اس سے نیچے جن کا قد ہوگا وہ نہیں جائیں گے۔ تو جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ اس میں چھٹ رہے تھے، ایک 9 عمر بچے تھے وہ آگے بڑھے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، یہ دونوں بھائی تھے۔ یہ جب آگے بڑھے تو ایک بھائی کا قد اس ماپ کے برابر ہو رہا تھا بڑے کا، تو ان کو جو ہے لے لیا گیا۔ جب چھوٹا کا قد جو ہے تھوڑا چھوٹا ہو رہا تھا ان کو واپس کیا گیا، تو انہوں نے مچل کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار میدان جنگ میں جانا ہے، یہاں لمبائی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، طاقت و قوت کی ضرورت پڑتی ہے، طاقت و قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ سرکار میرے بڑے بھائی کو آپ نے لے لیا ہے، حالانکہ جب ہم ان سے کشتی لڑتے ہیں تو ہم ان کو پٹک دیا کرتے ہیں، ہم ان کو پچھاڑ دیتے ہیں، آپ مجھے چھانٹ رہے ہیں۔ چنانچہ دونوں بھائیوں کی جب کشتی ہوتی ہے تو چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا کہ دیکھ، یہ تو حقیقت ہے کہ ہم طاقت و قوت میں تم سے چھوٹے ہیں، عمر میں بھی چھوٹے ہیں، طاقت و قوت میں بھی کم ہیں، لیکن آج اگر تم پٹکا گئے اور ہم غالب آ گئے تو میدان جنگ میں تمہارے ساتھ جانے کا موقع مجھے بھی مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ چنانچہ ان کی یہ باتیں اور ان کی یہ رائے بڑے بھائی کو پسند آ گئی، اور پھر دونوں بھائی میدان جنگ میں شریک ہو گئے۔ میرے پیارے، صبح کے تقریر میں نے فجر کے بعد یہ بتایا تھا کہ ابو جہل کو قتل کرنے میں انہی دونوں بھائیوں کے نام، یہ مقدر انہی کا نام ہوا، یہ انہی کے مقدر میں آیا کہ انہوں نے ابو جہل جیسے لعین کافر کو آپ نے جو ہے قتل کیا تھا، ہے نا۔ اور میدان بدر کا حال یہ تھا کہ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، دیکھتے ہی دیکھتے فرشتے بھی مسلمانوں کی حمایت کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہو گئے میدان بدر کے اندر، اور 313 مسلمان 1000 سے زائد کفار پہ غالب آ گئے، اور کفاروں کی ہمت ٹوٹ گئی، بڑے بڑے کفار اس جنگ میں مارے گئے، اور ایسی ہمت ٹوٹی کہ ان کا جو غرور تھا وہ بالکل خاک میں مل گیا۔ اور اس کے بعد جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کا جو رعب چھایا ہے لوگوں پر، اللہ اللہ، اسلام کی کرن جب وہاں سے پھیلی ہے تو پھیلتی چلی گئی، اسلام کا پرچم جو بلند ہوا، بلند ہوتا چلا گیا، اور پوری دنیا میں آج اسلام جو پھل اور پھول رہا ہے انہی اصحاب بدر کا احسان عظیم ہے۔ اس لیے ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ دیگر صحابہ میں
جو بدری صحابہ ہیں ان کا مقام بڑا بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے صدقے ہم سب کی، ہم سب کے ماں باپ کی اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آئیے مختصر ذکر پاک کریں گے، پھر اس کے بعد ان کی بارگاہ میں ایثار ثواب کریں گے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ